ہم تو بہت کمزور بے بس لوگ ہیں، ہم بہت بے بس لوگ ہیں۔ جو اہل حق ہیں، جو اس ملک کے لیے سوچتے ہیں، جو اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل سادہ انداز میں اور بالکل بے اسباب، بغیر وسائل کے، اور اس طرح وہ بس ملک کو اپنا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو ملک کے حوالے کیے ہوئے ہیں، ایسے بہت سارے کروڑوں لوگ ہیں۔ تو ان بیچاروں کی آوازیں جو ہیں وہ وہیں تک دبائی جاتی ہیں، ان کے موقف کو نہیں سنا جاتا، ان کے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان پہ کیس بنا دیے جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور انہیں جیتے جی ختم کرنے کے پروگرام بنتے ہیں، ان کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ فزیکلی جو ہے حملے کیے جاتے ہیں۔ اور اس طریقے سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو اصل یہاں پاکستان کی بنیاد ہیں وہ یہاں بے بس و مجبور و لاچار ہیں، اور جن کو سہارا ہے ماورائے سرحد دوسرے ملکوں کا، تو وہ یہاں پہ جو چاہیں فرقہ بنائیں، وہ جو چاہیں رنگ اپنائیں، وہ جس سے چاہیں لڑیں، ان کے لیے ان کو روکنے کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہم وہاں ریاست بے بس ہو جاتی ہے۔ یہ ایک نظارہ ہم دیکھیں۔ اور اسی طرح جو یہودیوں کی اور امریکہ کی گود میں بیٹھ کر یہاں منہ کھولتا ہے، اس کی بات سنیں آپ، تو وہ اگر 18 سال کا نوجوان یا کوئی خاتون ہے تو وہ آپ کی ریاست کو، آپ کے نظریے کو، آپ کی پاک فوج کو، آپ کے تمام اداروں کو جو چاہے گالی دے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں، کوئی عدلیہ نہیں، کوئی فیصلے نہیں، وہ کھلا پھر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امریکہ اور یہودی کی گود میں بیٹھا ہے، اس کو کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں، وہ جو چاہے بولے۔ یہ ہے نہیں یہ بات، سوشل میڈیا پہ وہ کھلے عام اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ۔ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ، وفادار، جن کے آباء اجداد نے قربانیاں دی، اور آج جو اس ملک میں جیتے اور اسی کے لیے مرتے ہیں، ان کو ہم نے لاوارث کر رکھا ہے، ان کو ہم نے بالکل بے یار و مددگار کر کے چھوڑ دی۔ اور اللہ کی قسم، اس کی عزت و جلال کی قسم، کل اس ملک پہ اگر خدا نخواستہ کوئی آنچ آئے گی تو یہی مجبور لاچار طبقہ گھروں سے نکل کے سب سے زیادہ قربانیاں دے گا، یہی طبقہ۔ کیونکہ دوسرے جو ہیں جن کے مفادات باہر ہیں، وہ تو کبھی اس بارڈر سے نکل جائیں گے، کبھی اس بارڈر سے نکل جائیں گے، وہ تو اس وقت بولیں گے جب ان کے ماورائے بارڈر، ماورائے سرحد، ان کے مفادات کے مراکز پہ کوئی حرف آئے گا تو اس کے لیے بولیں گے، اس کے لیے نکلیں گے۔ لیکن یہ جو طبقہ ہے پاکستانی، جو اصل پاکستانی ہے، یہ تو صرف ایک ہی ملک رکھتا ہے، ایک ہی وطن ہے اس کا، ایک ہی نظریہ ہے۔ اس کی حفاظت اگر نہیں کریں گے، ہماری ریاست اگر ان کو نہیں پالے گی اور ان کو نہیں بچائے گی تو وہ ملک کیسے بچے گا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان غریبوں کو اوپر لایا جائے، ان کی آواز سنی جائے، اور ان کا پیغام پورے پاکستان کے کونے کونے میں پہنچے، تاکہ یہ ایک قوم بن سکے۔ یہ قوم ایک قوم نہیں بن سکی۔ کیوں نہیں بن سکی؟ اس لیے کہ مختلف مفادات کا کھیل چلتا رہا، ماورائے سرحد ہماری برادریاں قائم رہیں، ہمارے تعلقات اور رشتہ داریاں قائم رہیں ماورائے سرحد۔ ہم یہودیوں کی ترجمانی کرتے رہے، امریکہ کے ہم ترجمان بنے رہے، ہم کرائے کے ٹٹوؤں کی طرح یہاں اپنی زبانیں چلاتے رہے اور قلم اپنے ہلاتے رہے اور ہم لوگوں کو گمراہ کرتے رہے۔ اس لیے قوم منتشر رہے گی جب تک یہ سارے دروازے بند نہیں ہوں گے، اور جب تک اصل پاکستانی کو نہیں پہچانا جائے گا کہ اصل پاکستانی کون ہے، جو اس ملک کے لیے سانس لیتا ہے، اس سرزمین کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے مرتا ہے۔ کیا مشکل ہے کسی کو یہ بات پہچاننے میں؟ صاف نظر آ جاتا ہے، یہ ہے وہ سچا پاکستانی جو اپنی دھرتی کے لیے جیا اور اپنی دھرتی کے لیے مر گیا۔ نہ اس کے منہ سے کبھی کوئی ایسی بات سنی، نہ اس کی سانسوں میں کبھی کوئی بدبو کی فضا پیدا ہوئی، نہ ہم نے کبھی کوئی اس کے اندر سے بے وفائی کی کوئی ہوا دیکھی، نہ ایسی کوئی چیز پائی جس سے غداری کی بو آتی ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ، یہ یہاں سے لے کر عوام سے لے کر اوپر تک ہر طبقے میں ایسے لوگ ملیں گے، کہیں شرح کم کہیں زیادہ، عوام میں بہت لوگ ایسے موجود ہیں، اوپر بھی ایسے وفاداران موجود ہیں، ایسے مجاہدین موجود ہیں، ہماری افواج میں وہ لوگ موجود ہیں جو اس ملک اور اس سرزمین کے لیے بے درک قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ ہیں سچے وفادار سپاہی، یہ ہیں سچے وفادار پاکستانی جو ہر شعبے میں ہر طبقے میں یہاں موجود ہیں۔
عدلیہ میں ملیں گے، پولیس میں ملیں گے، اور سیاسی لوگوں میں بھی کچھ نہ کچھ ہوں گے، صحافیوں میں ہوں گے جو وطن کی دعائی دے رہے ہیں، ہر ایک سے بالا تر ہو کر آپ کو سچا پیغام پہنچا رہے ہیں، سچی بات بتا رہے ہیں، اور آپ کو اس دنیا کے نقشے کے اندر آپ کی حقیقت سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ان کو پہچاننا ہوگا، اور باقی ساری چیزیں جو ادھر ادھر کی ہمیں نظر آ رہی ہیں اس سے ہمیں بچ کر کے ہمیں اپنے صراط مستقیم پر چلنا ہوگا۔ بس یہی اصحاب کہف کی دعا ہے، اے اللہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اب تو ہمیں رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور یہ جو ہمارا معاملہ ہے اس میں ہمیں تو سیدھے راستے پر چلا۔ تو سیدھے راستے پر چلنے کے لیے آپ کو بھی کچھ فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے پاکستانی بننے اور پاکستانیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ملک کی مضبوطی کا راز یہی ہے۔ یہ باقی ساری دل بہلانے والی باتیں ہیں کہ 14 اگست آئی اور لوگوں کو، قوم کو ٹی وی پہ نچا دیا، نغمے سنا دیے، اور بس طبلے بجوا دیے، ڈھول پٹوا دیے، رقص کروا دیے، اور کچھ رسمی پروگرام کر کے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کر دیا۔ ٹھیک ہے، جو چیزیں شرع اور ہماری غیرت کے مطابق ہیں اس قسم کے پروگراموں میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہم نے یہ سمجھا کہ یہی بےہودگیاں کر کرا کے، جو کہ اکثر بےہودگیاں ہی ہیں، کر کرا کے ہم فارغ ہوئے، پاکستان بن گیا، مضبوط بھی ہو گیا، قوم پھر زندہ ہو گئی۔ قومیں ایسے نہیں بنتی، قومیں بنتی ہیں قومیت کی پہچان سے، قومیت کو راسخ کرنے سے۔ آج یہودی اس نسل کو اپنے اندر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جس کی شادی باہر ہو گئی، اور جو غیر یہودی کے بطن سے پیدا ہوا بچہ وہ یہودی نہیں بن سکتا۔ یہ ایک نسلی نظریے کو پروان چڑھانے کا طریقہ، نسلیت کو پروان اس طرح چڑھا رہے ہیں وہ کہ اس کے لیے وہ اتنے خطرناک و خوفناک فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کا حال ہے۔ یہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نسل پرستی کریں، ہم کم از کم اپنے نظریے سے وفاداری کریں، اور اس کی بنیاد پر ہم اپنے اور پرائے کا فرق کریں، اور اس بنیاد پر قومیت کا جو ہمارا یہ نظریہ ہے اس کو مضبوط کریں۔